بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کیا سمجھا نماز کو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویلے لوگوں کا کام ہے۔ کئی لوگوں کی زبانیں سے ہم یہ سنتے ہیں، علی صاحب ساڈے بولتے مرندہ بھی ٹائم کوئی نہیں۔ تمہیں زندگی کے اندر بھیجا کس لیے گیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تجھے تو بھیجا ہی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے گیا تھا، تمہیں اللہ کے سامنے سجدے کے لیے بھیجا گیا تھا، اللہ کے سامنے رکوع کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رونے کی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا مسلمان کہتا ہے میرے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں، کہتا ہے میرے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ علی صاحب دکان پہ وقت نہیں ملتا، کاروبار سے فرصت نہیں ملتی، ملازمت سے فرصت نہیں ملتی، جس کو نماز کے لیے فرصت نہیں ملتی اس نے اپنی زندگی سے کیا حاصل کیا؟ رمضان گزر جائے گا، ہم نے مسجدوں کے اندر رہنا۔ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا مہمان رمضان المبارک اپنی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ کر واپس جا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی روٹین جیسے رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے جانے کے بعد بالکل بدل جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے روزوں کا، رمضان کا جو مقصد بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تمہاری زندگی کی شب و روز اس فکر میں گزریں جب بھی تم گناہ کا ارادہ کرو تمہارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہے۔ ہم زندگی کے کسی لمحے بھی اللہ رب العالمین کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سوتا بھی نہیں ہے، سونا تو دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، وہ ہمہ وقت، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک استاد کا واقعہ پڑھا کہ وہ استاد اپنے شاگردوں کو ہمیشہ یہی سبق دیتے تھے، بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن شاگردوں نے کہا کہ استاد جی آپ ہمیشہ ایک ہی سبق دیتے ہیں، اب تو ہمیں یہ سبق یاد ہو چکا ہے، اب ہمیں کچھ اور بھی پڑھائیں۔ کہا پہلے امتحان لوں گا کہ تم اس سبق کے اندر اس کو آپ نے کتنا ازبر کر لیا ہے۔ ایک ایک چھری دی، ایک ایک پرندہ دیا، کہا لے جاؤ اس کو وہاں پر ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اس پرندے کو لے گئے اور چھری بھی لے لی، کسی نے کسی دیوار کی اوٹ میں بیٹھ کر اس کو ذبح کیا، کسی نے اس کو کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر ذبح کیا۔ الغرض جہاں انہوں نے دیکھا ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں پر انہوں نے ذبح کیا، ذبح کر کے واپس لے آئے۔ ایک شاگرد کو دیکھا کہ اس نے اپنے پرندے کو ذبح نہیں کیا ہے، وہ ویسے ہی واپس لے آیا۔ دوسرے شاگرد اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، تم کیسے عجیب انسان ہو، تمہیں کوئی بھی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دکھ رہا۔ استاد محترم نے کہا
ذرا رک جاؤ، مجھے اس سے پوچھنے دو اس نے اپنے پرندے کو ذبح کیوں نہیں کیا۔ پوچھا گیا تو شاگرد نے کہا استاد جی آپ نے ایک سبق پڑھایا تھا کہ ہمیں ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی گیا ہوں ساری دنیا کی نظروں سے چھپ گیا ہوں لیکن اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکا، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکا، اور آپ نے حکم یہ دیا تھا کہ اس کو ذبح وہاں پر کرنا ہے کہ جہاں پر تجھے کوئی نہ دیکھ رہا۔ استاد جی نے کہا سارے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد کو سبق یاد ہوا ہے، کسی چیز کو ازبر کر لینے کا نام یاد نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا نام یہ علم ہے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ تم جس حالت میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، تم دکان پہ بیٹھے ہو، تم مسجد میں ہو، تم گھر میں ہو، تم اپنی ڈیوٹی پہ ہو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہارا باس تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم لیٹ جا سکتے ہو، تم لیٹ جا کر پہلے حاضری لگا سکتے ہو، جب تم دکان پہ ہوتے ہو تم ڈنڈی مار سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ رمضان یہ ہمیں سبق دے کے جا رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اس خالق اس مالک کا ڈر دل کے اندر جب گھر کرتا ہے تو پھر انسان کی زندگی رمضان کے اندر اور رمضان کے بعد والی زندگی میں فرق نہیں ہوتا، بالخصوص نماز کے حوالے سے۔ رمضان گزر جائے گا ساتھ ہی مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مسجدوں کا ماحول بدل جائے گا، دور کی بات کیا کریں، ابھی آپ مغرب اور عشاء کے درمیان نمازیوں کی صورتحال چیک کر لیں۔ حالانکہ امام ابن القیم نے اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، فرماتے ہیں امت مسلمہ کا اس بات پر کوئی اختلاف نہیں، لا یختلف المسلمون ان ترک الصلاۃ المفروضۃ عمدا، جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا گناہ من اعظم الذنوب و اکبر الکبائر، بڑے سے بڑے گناہ ان کا ذکر امام ابن القیم نے کیا ہے۔ فرمایا من اثم قتل النفس، کسی جان کو قتل کر دینا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دینا، کسی کے مال کو ناجائز ہڑپ کر لینا، اس پہ قبضہ کر لینا، اس سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ ومن اسم الزنا، زانی کے قریب نہیں میں بیٹھتا، اس کو اپنے قریب نہیں بیٹھتا، اس کو بری نظروں سے دیکھتا ہوں، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ زانی سے بڑا مجرم اللہ کے ہاں بے نماز، جس کی زندگی میں نماز نہیں، چور اس کو اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دیتا، اس کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو اپنی دکان پہ نہیں بیٹھنے دیتا، اس کے ساتھ تعلق کو میں حرام سمجھتا ہوں، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اس سے اگلا گناہ فرماتے ہیں شرابی بندہ جس سے تم نفرت کرتے ہو، امام صاحب کہتے ہیں کہ شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دیں۔ میرے نزدیک شراب پینا گناہ ہے، ناحق قتل کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا میرے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ جب کسی شخص کو بار بار آپ کہیں کہ بھائی نماز ادا کرو، بھائی اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے حاضری دو، آگے سے ایک جہالت والا، بلکہ میں تو اس کو کفریہ جملہ کہتا ہوں، کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ بھی تو نہیں نہ کرتا۔ نماز کو چھوڑ دینا اس کے نزدیک گناہ نہیں ہے،
نماز کو چھوڑ دینا اس کے نزدیک گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک، آپ نے بین المسلمی کے الفاظ نہیں بولے، بین المؤمنی کے الفاظ نہیں بولے، بین العبد کے الفاظ بولے ہیں۔ بندے اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام بندگی ہے، اللہ کے سامنے سر رکھ کر سجدے کا نام بندگی ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے کا نام بندگی ہے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ بندہ نہیں۔ اولئک کالانعام، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، قیام نہیں کرتے، اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتے، اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی مانند ہے۔ اور یہاں تک بس نہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے رمضان گزر جائے گا، اپنی زندگی کی روٹین نماز کے حوالے سے یہی رہے گی، نماز کے حوالے سے یہی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نماز کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، ایک ایک نماز کی۔ میرا بچہ، ہمارے ہاں تو روٹین یہ ہے کہ ہم نے صبح کے الارم کو اس انداز سے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے بچے کو اس وقت اٹھانا ہے جب وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو۔ 7 بجے کا الارم، 6 بجے کا الارم، 8 بجے کا الارم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جب ابن آدم سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر 3 گرے لگاتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور ساری رات شیطان تھپکیاں دیتا ہے، لوریاں سناتے ہیں، علیک لیل طویل، سو جاؤ، رات بڑی لمبی ہے، ابھی بڑی رات پڑی ہے، ابھی سورج نہیں نکلا ہے، ابھی سورج نہیں نکلا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن جب صبح اٹھ کر صبح اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک دن میری زندگی کا اور مجھے دے دیا، احیانا بعدما اماتنا، تو نے مجھے مارا تھا، موت کے بعد دوبارہ پھر زندہ کیا ہے، تو زندہ نہ کرتا تجھے کون پوچھنے والا تھا؟ بندہ مومن اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک گرہ کھل جاتی ہے، شیطان کی باندھی ہوئی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اس نے وضو کیا ہے، وضو کرتے وقت اپنے ناک کو جھاڑا ہے، دوسری گرہ بھی کھل گئی ہے، پھر یہ اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گئے ہیں، پہلے اس نے دعا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، اللہ اکبر کہہ کر ایک فرض نماز ادا کی ہے فجر کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی ساری گرہیں کھل گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصبحت طیب النفس، اس مسلمان نے اس حالت میں صبح کی، اس کا نفس پاکیزہ تھا۔ اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، آدھی رات کا قیام۔ اور جس نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ عشاء کی نماز ادا کر کے رات کو اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا ہے، یہ خراٹے لے رہا ہے، سو رہا ہے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، اس کی نیند بھی پوری ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرے بندے نے فرض نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، فجر کی جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، اس میرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر ساری رات کی نماز کا ثواب لکھا۔ اللہ تو اتنی محبت کرنے والا ہے، اللہ تو اتنا پیار کرنے والا ہے، اللہ کی تو اتنی ہمارے ساتھ محبتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی،
اصبحت طیب النفس، اس حالت میں اس نے صبح کی کہ اس کا نفس پاکیزہ تھا، اور فرمایا اللہ اس کے اوپر سے سستیوں کو ختم کر دیتا ہے جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اور ایک وہ بندہ جو سویا رہا ہے، رات کو 12 بجے سوئے، 1 بجے سوئے، 2 بجے سوئے، ہماری زندگی کی روٹین یہ بن چکی ہے کہ ہم جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سو جاتے ہیں، اور جب سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سویا رہا ہے، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اوپر اللہ جو نحوست نازل کرتا ہے، پہلی نحوست اصبحت خبیث النفس، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کا نفس ناپاک ہوتا ہے۔ جہاں پر ناپاک نفس بستے ہوں، جس گھر کے اندر ناپاک نفس بستے ہوں، اس گھر کو شکوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر لڑائیاں کیوں ہیں، میرے گھر کے اندر جھگڑے کیوں ہیں، میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، میرے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہیں، میری پوری نہیں پڑتی، میں لاکھوں کماتا ہوں، میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس گھر کو شکوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس گھر کے اندر اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں خبیث ناپاک نفس پروان چڑھ رہے ہیں، ناپاک۔ اور دوسرا عذاب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سویا رہا ہے، ساری رات شیطان نے اس کو تھپکیاں دی ہیں، ساری رات لوریاں دی ہیں، اس کو تھپکیاں دیتا رہا ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے میں تو کہتا ہوں شیطان نحوست کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے، اس کے ساتھ نفرت کرنے کی وجہ سے اس کے کانوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیشاب کر کے چلا جائے۔ کتے کی غلاظت سے نفرت کرتے ہو، خنزیر کی غلاظت سے نفرت کرتے ہو، اپنی غلاظتوں سے نفرت کرتے ہو، دنیا کی ہر چیز کی غلاظت سے نفرت کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم اس کائنات کے اندر سب غلاظتوں سے بری غلاظت شیطان کی غلاظت ہے، وہ شخص اپنے کانوں میں لے کر اٹھتا ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم کہاں پہ کھڑے؟ کہتا ہے یہ پتر میرا اٹھتا نہیں، یہ صبح میں بڑا انہوں اٹھایا اٹھتا نہیں۔ گھر میں آگ لگی ہو، گھر میں آگ لگی ہو تو ویسے ہی اٹھاؤ گے جیسے تو نماز کے لیے اٹھاتے ہو۔ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اللہ کے پیغمبر قرآن مجید کہتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قیامت کے دن جب جہنم کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اونٹ کی شکل میں 70,000 زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہے، پھر بھی قرآن کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ یہ جہنم کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے، جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، یہ جہنم کی آگ اس کے لیے بھڑک رہی ہے، اس کی زندگی میں نماز نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ مختلف قوموں کا ذکر کیے، ان کی امتوں کا ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کی بغاوتیں کی ہیں، پیغمبر گزر گئے، ان کی امتیں گزر گئیں، ان کے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، اب ان کی زندگی کے اندر دو گناہ تھے، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنے والے، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، جیسے دل نے کہا ویسے کیا ہے، شادی کے اوپر جیسے دل نے کہا ویسے کیا ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں جیسے دل نے کہا ویسے کیا ہے، کاروبار میں ہے جیسے دل نے کہا ویسے کیا ہے۔ اور دوسرا گناہ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنے والے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ان کو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم جہنم کی غیہ وادی میں داخل کریں گے۔
कैसी वादी है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जहन्नम के किनारे से एक जहन्नमी को गिराया जाए तो उसको उस गैया और हाम वादी के अंदर पहुंचने में 70 साल लगेंगे। 70 साल अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं लगेंगे उसको जहन्नम की उस वादी के अंदर पहुंचने के लिए। सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैया और हाम वादियां कौन सी हैं, कौन सी वादियां हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिरानी फी असफली जहन्नम, ये जहन्नम की तह के अंदर वादियां हैं, जहन्नम की तह के अंदर। यसीलु फीहिमा सदीदु अहली जहन्नम, जहां पर जहन्नमियों का खून, रेशा, पीप, उनकी गंदगी जमा होगी। कुरान कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनमाज को उस वादी के अंदर दाखिल करे। हमने क्या समझा नमाज को? हम समझते हैं कि ये तो वेले लोगों का काम है। कई लोगों की जुबान से हम ये सुनते हैं, अली साहब साढ़े बोलते मरन दा भी टाइम कोई नहीं। तुम्हें जिंदगी के अंदर भेजा किस लिए गया था? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुझे तो भेजा ही अल्लाह के सामने झुकने के लिए गया था, तुम्हें अल्लाह के सामने सजदे के लिए भेजा गया था, अल्लाह के सामने रकू के लिए भेजा गया था। रोने की बात यह है कि जिस मकसद के लिए भेजा गया था मुसलमान कहता है मेरे पास उसके लिए वक्त ही नहीं, कहता है मेरे पास उसके लिए वक्त ही नहीं है। अरे साहब दुकान पे वक्त नहीं मिलता, कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती, मुलाजमत से फुर्सत नहीं मिलती, जिसको नमाज के लिए फुर्सत नहीं मिलती उसने अपनी जिंदगी से क्या हासिल किया? रमजान गुजर जाएगा, हमने मस्जिदों के अंदर रहना है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज का मामला ऐसा आसान नहीं है। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो नमाज है, सबसे पहले। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर ये नमाज के अंदर कामयाब हो गया अल्लाह इसके हिसाब को आसान कर देगा। नमाज के अंदर कामयाब हो गया अल्लाह आसान कर देगा, और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारी लाखों बार तौबा, अगर नमाज के अंदर नाकाम हो गया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इसका हिसाब मुश्किल कर देंगे। और जिसका अल्लाह ने मुश्किल हिसाब ले लिया वो शख्स कभी भी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता, कभी भी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए मकसद पहचानिए दुनिया के अंदर आने का, माल कमाना, अपने बच्चों की जरूरियात को पूरा करना, सुबह से लेकर शाम तक जानवरों की तरह, गधों की तरह काम करना, यह जिंदगी का मकसद नहीं है। ऐसा तो गधा भी करता है, ऐसा तो जानवर भी करता है, वो भी सारा दिन बोझ उठाता है सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को टांगे फैला के सो जाता है। मुसलमान भी ऐसा करे, मोमिन भी ऐसा करे, बंदा भी ऐसा करे। जानवर और इंसान के अंदर क्या फर्क है? जानवर और इंसान के अंदर अल्लाह ने फर्क रखा है। वो फर्क क्या है? अल्लाह के सामने झुकना है। जानवर का मकसद इंसान की खिदमत है, और इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के सामने झुकना है इंसान की जिंदगी का मकसद। अपने मकसद को पहचानिए। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन की तो नमाज के साथ ऐसी मोहब्बत होती है। आप फरमाते हैं एक मोमिन बंदा कब्र के अंदर पड़ा है, दफनाने वाले दफना के आ गए, पीछे से हिसाब किताब लेने वाले आए, उठा के बिठाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे असर के वक्त सूरज गुरूब हो रहा है। फरिश्ते कहते हैं हिसाब दो भाई, सीधे हो जाओ। कहते छोड़ दो। यमसहु ऐनैहि, अपनी आंखों को मलते हुए उठता है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मलते हुए उठता है, देखता है सूरज गुरूब हो रहा है, कहता है दऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ दो, बाकी काम सारे बाद में, पहले मैं अपने रब के सामने झुक लूं।
مومن کی تو نماز کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے، یہ قبر کے اندر پڑا ہے پھر بھی نماز کی فکر ہے، اس وقت فرشتے کہتے ہیں اب نماز نہیں ہے، اب نماز نہیں ہے، اب صرف اللہ کے سامنے حساب ہے۔ نماز جس کی کامیاب ہوئی، نماز وہ شخص کامیاب ہے اللہ کے ہاں۔ اپنی زندگی میں دنیا کے اندر آنے کا مقصد پہچان، میری زندگی کا مقصد دنیا کمانا نہیں، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے، ضرورت، اور میری زندگی کا مقصد اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ جب انسان کو ان دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا آ گیا، اس وقت انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو، ان کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے کہ ہماری زندگی میں دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے اور ہماری ضرورت کیا ہے۔ اس لیے رمضان گزر جائے گا، ہم نے نمازیں نہیں چھوڑنی، جتنی دنیا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دی ہے وہ تیرے تک پہنچ کے رہے گی۔ دنیا جتنی مرضی اپنا زور لگا لے، تیرا ایک ٹکا بھی کسی کی طرف نہیں جا سکتا ہے، تیرا ایک پیسہ بھی کسی کی طرف نہیں جا سکتا۔ توحید والو، اپنی توحید کو پکا کرو، اہل حدیث ہو، اہل حدیث، اور وہ بے نماز ہو۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، آج سے کوئی 20-15 سال پہلے کی بات ہے، جب کسی اہل حدیث کو لوگ دیکھتے تھے نا کہ یہ نماز نہیں ادا کرتا، تو لوگ اس کو حیرت سے پوچھا کرتے تھے کہ تم اہل حدیث ہو پھر بھی بے نماز ہو، اہل حدیث ہو تو تم پھر بھی بے نماز ہو۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھلے اپنے آپ کو اہل سنت کہتا پھرے، اہل حدیث کہتا پھرے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک نہیں رہا وہ کیسا اہل سنت؟ جو اللہ کے سامنے جھک نہیں رہا وہ کیسا اہل حدیث ہے؟ اور آخری حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، امت کے نام آخری وصیت، اپنے باپ کی وصیتوں کو پورا کرنے والوں، اپنی ماؤں کی وصیتوں کو پورا کرنے والوں، اپنے پیاروں کی وصیتوں کو پورا کرنے والوں، اس کائنات بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔